کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات وحدہ لا شریک، جو آدمی شرک کرے ایسے انسان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ مومن کا عقیدہ شرک تو پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کی صفات کی معرفت ہر مومن کے لازم ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے ناز ہے۔ جس طرح شرک فی توحید جائز نہیں، حرام ہے، اسی طرح شرک فی رسالت کی جائز ہے۔ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور مصطفیٰ کی اطاعت بھی مخلوق جو کوئی شریک نہیں۔ صرف اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض، اور اصل شان رسالت ہے ہی کہ آدمی مقام رسالت کو جانے اور پہچانے۔ جس طرح انسان توحید مواد ہے، اسی طرح پیغمبر کی اطاعت کی مومن مواد۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نہیں آ رہی، چلو خیر، اکثریت لگ رہا ہے سمجھ، تو چار نبی سمجھیں کہ خیر۔ توجہ میرے بار ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، آپ نے مقام رسالت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک آدمی آپ کا حسن اور جمال بیان کرے، لیکن آپ نے مقام رسالت کو نہ پہچانا، گویا اس شخص نے آپ کی ذات کو نہیں پہچانا۔ اور جڑا مقام رسالت کو پہچان لے، جس طرح جڑا اللہ کی ذات کو پہچانے وہ شرک نہیں کر سکتا، اور جو پیغمبر کی ذات کو پہچانے وہ پیغمبر کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ شرک کی بنیاد بھی جہالت ہے، اور بدعت کی بنیاد بھی جہالت۔ جڑا شخص مقام رسالت کو نہ سمجھ وہ پھر دین بدعت جاری کر دے، اور جو اللہ دے مقام کو نہ پہچانے وہ شرک جاری کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت اس کا فضل ہے کہ اس نے سانو عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا اور پیغمبر کی سنت بھی عطا فرمایا۔ یہ اس کا خاص انعام اور رحمت۔ وگرنہ لوگ
جہالت کسی کہانی وقت گزار رہے ہیں، وقت گزر رہے ہیں، لیکن مشرک آدمی ساری زندگی اللہ کی معرفت تو معلوم رہے، اور بدعتی آدمی ساری زندگی مصطفیٰ دی رسالت دے مقام تو آپ کی معرفت تو محروم رہے۔ مشرک کو بھی دھوکہ ہوتا ہے، اللہ نو پہچانتا نہیں، اور جنہوں نے وہ رمشتر کشا کہہ رہے ہیں انہوں کو اختیارات نہیں۔ بدعتی آدمی پیغمبر کی حیثیت کو پہچانتا نہیں، جنہوں نے پیچھے لگے ہیں جو مقام دے رہے ہیں وہ انہوں کا مقام نہیں، ادھروں بھی دھوکے تھے ادھر بھی معرفت تو معلوم۔ پھر انہوں نے کسی کہانیاں سنا تو لذت آؤں بیمار ہو گئے، جتنے قصہ جتنی بڑی بات سنا رہو اتنا زیادہ خوش ہو۔ پچھلے دن محترم عابد عمر فاروق شاکر صاحب شریف فرمان لاہور میں کتاب لائے، کہنے لگا کتاب پڑھو، لاہور کی کتاب چلی، اس کتاب کا نام راہ روشن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دنوں اب بزرگاں نے دربارہ میں دہشت گردی ہو رہی سی، دھماکے ہو رہا ہے، کچھ وہابیاں نے بات کے لیے کیا چھڑی بجے مشکل کشا حاجت روا ہو گئے تو یہ حال نہ ہو۔ کسی نے کہا چھڑی انہیں کوئی جواب تو دینا سی، انہیں دا جواب کوئی ہے نہیں، سوچ پہ گئے میرا جواب ہے نہیں لیکن دینا دے چاہیے، اپنی عوام مطمئن کرنا چاہیے۔ ساڑھے استاد سے فرمانے سن کہ ہمیشہ جہالت اس وقت پھیلتی ہے جب کسی مفتی کو فتویٰ پوچھو نا، کسی مولوی کو تو وہ جواب کہہ دے آتا تو نہیں، پھر چلو بتاتا ہوں، یہ تو آتا نہیں تو کی دسے، آپ ہی گمراہ ہے، آپ ہی گمراہ ہی کرے، اور اس بات کا کوئی جواب نہیں، سیدھا سا جواب سی کہ اللہ کو سوا کی مشکل کشا حاجت روا نہیں، بس یہ سادی یہ بات۔ لیکن اتنی جرت اور ہمت کس طرح کتاب لکھی رائے روشن، یہ رائے روشن ہے تو پھر اندھیر نگری کس کو کیا جا رہا ہے۔ کتاب کا جو مصنف منیر احمد سیال کہنے لگا 1 جولائی 2010 کو بابا جی دربار کو دھماکہ ہوا لاہور ہے۔ 2 جولائی 2010 کو میں تعزیت واسطے بابا جی دربار پہ گیا، بڑا افسردہ ماحول، دنیا پریشان، مغرب کا وقت سی، اندھیرا چھا گیا، تو میں بابا جی دربار دے پریشان کھڑا، افسردہ، اچانک میری جو میں نظر اٹھائی تھی دیکھیا، حیران ہو گیا کہ بابا جی باہر آ رہا، کہنے بچوں دربار چھو قبر مبارک چھو باہر آ رہا، حالے مجھے پوری طرح سلے مرمر بھی لگی تاکہ باہر ہوا بھی نہ آ سکے، نہ تو کوئی شاید جا سکے نہ بچوں کوئی شاید باہر آ سکے۔ خیر بابا جی آ گئے، کہنے لگے بابا جی نے میں ویکھ کے فرمایا کیوں پریشان کرتے ہو، یہ پنجابی جی یہ جملہ لکھا ہے کہ کیوں پریشان کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ میں عرض کیتا بابا جی پریشان اس بات سے کرو تاکہ تہاڈے نال بھی ہو گئی، اگر لوگوں نال ہوندی سی تو ہن تہاڈے نال بھی ہو گئی۔ کہ بابا جی نے کی فرمایا، کمال فرمایا، سنیے کی فرمایا، بابا جی فرمانے کے پریشان نہ ہو، میں آپ ہی کروایا،
یہ دھماکہ میں آپ ہی کروایا۔ فرمایا بابا جی تسا کیوں کروایا؟ فرمایا پورے ملک کے جتنے بھی ہوتے میں آپ ہی کروایا۔ میں کہا چلو حکومت لی ایجنسی والی آسانی ہوگی، دولت مختص۔ فرمایا بابا جی کیوں تسا کرایا؟ فرمان لگے اس واسطے کہ آج کل منافق بھی دربارتے ہوں گے۔ میں تو ماں کا اس واسطے کرایا کہ منافق ڈر جان عاشق ہو پکے ہو۔ غور کرنا کتاب لکھیا گیا لوگوں نے مان لے، جڑا من لگے میں سمجھنا کہ اس انعام دے لائے، جڑا ایک گل بھی تسلیم کر لے کہ بزرگ بار آئے پھر اندر گئے اور یہ فرما گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے عقیدہ توحید کی نعمت عطا فرمایا اور اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا فرمایا۔ کہ یاد آئے شہید ملت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ تقریر کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی کی طلب ہوئی، فرمایا کہ پانی دے دو، پانی نے گلاس کسے نے پھڑایا، کھڑے کھڑے پانی پی لیا۔ اگرچہ بعض روایات ہیں محترم کا دعویٰ سے موجود ہیں اور محترم حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما دے، محترم عوان صاحب بعض روایات کھڑے ہو کے پین کا جواز بھی ہے، لیکن زیادہ معروف مسئلہ ایک جی کچھ چند سال پہلے تو ہو رہی جنہوں نے تحقیق تفریح کا کچھ دور نہیں، بات یہی معروف ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے۔ علامہ سید رحمہ اللہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، پھر سامنے بھابی سے رکا گیا، علامہ صاحب کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے؟ علامہ صاحب مسکراؤ، فرمان لگے ہاں اس رکا سے مجھے یہ پیغام مل گیا ہے کہ میری قوم جاگ چکی ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا بھی غلطی کرے یہ اعلانیہ روکتے بھی ہے ٹوکتے بھی۔ ایک جرت اور ہمت اللہ نے عالم الحدیث کو عطا فرمائی، یہ عقیدہ اور منہج کی سوچ اللہ نے عالم الحدیث کو عطا، یہ نادا کوئی بڑے تو بڑی ہستی بھی غلطی خطا کرے وہی خطا نو تسلیم کرنے اور غلطی تو پاک رابطہ قرآن سمجھنے اور مصطفیٰ کی حدیث کو سمجھنے، ذرا توجہ کرنا بات کے غور کرنا۔ لیکن دوسری طرف غلطی نے غلطی لکھ دے جو کر دے جو کوئی پوچھنے والے جو مرضی بیان کیا۔ میں اگلے دن کتاب پڑھ رہا تھا جال انہیں لکھیا گیا کہ قبر کوئی آدمی دفن کرو تے وہ دے کفن دے، قبر کوئی نہ کوئی تبرک واسطے کوئی چیز رکھ دو یا کوئی دے کفن تے کوئی دعا یا کوئی احترام لکھ دو۔ دلیل کیا؟ دلیل پہ غور کرو، فرمانے کے دلیل ہے قرآن قول ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دیتی، یعقوب علیہ السلام نے بھیجی کہ میرے باپ دے چہرے سٹو اللہ کھلی بینائی عطا کرے۔ کہنے لگے جو یوسف کی قمیص یعقوب علیہ السلام نے چہرے تے جائے اکھاں دی بینائی لوکاں دی، یہ مطلب ہے قبر کی کوئی نہ کوئی چیز رکھنی چاہیے، انہوں نے کوئی قبر نہ جوڑ تعلق ہے اس واقعات۔ کہنے لگے کہ قمیص عام نہیں، یہ قمیص ابراہیم علیہ السلام دی، ابراہیم علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام،
میں کہ حضرت قمیص ابراہیم علیہ السلام سے سجن کی تو یوسف علیہ السلام نے پائی سی یوسف مصر سن تے یعقوب کنعان سن قمیص ادھر کیویں آئی تو جب گھروں نکلے سن چھوٹے جیسا کو تو پا کے نکلے میں قمیص ابراہیم بھی تھی یوسف چھوٹے جیسا قمیص بڑی ہوئی کہ ہاں یہ تو ہے میں پھر کیویں پوری آئی کہنے لگا پوری کس طرح آئی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ عقل والا بھی ہوگا قمیص پوری کس طرح فرمانے لگا پوری پھر اس طرح ہی ہوئے گی کہ جب چھوٹا پاندے سے پاندہ تو چھوٹی ہو جاندی جب کوئی بڑا پہننا سے بڑی ہو جاندی میں وہی قمیص یوسف پہن کے گھروں میں کہنے لگا جی وہی مصر چاہے میں کہا حضرت بھائیہ نے پھول چھوٹ دیتا یوسف قمیص اتار کے واپس کنعان چاہیے یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگا جی میں مصر کس طرح گئی کہنے لگا کوئی پتہ نہیں کس طرح ایک وہ پوچھے جس میں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ورنہ جہالت ہی جہالت جو تسی مرضی بیان کر دے جو قوم سبحان اللہ کہی جائے اور میں سوچنا کہ جدوں کوئی گفتگو خطیب کرے نا کہ مردے قبر دے اندر جاؤ پکارو شور پکارو وہ تھوڑی پکار سن دے جڑا خطیب بیان کرے اور قوم من لے سبحان اللہ کوئی واقعی ساڈے حضرت صحیح کہہ رہے ہیں یقین جانو میرا دل کرتا ہے ایسے خطیب لو گولڈ میڈل دیتا ہے انعام کہ جڑا اے منوا لے قوم کرو کہ مردے سن دے ساڑھے دن میں کہ بال سوائد والے نے اسی دے بھی نہیں منوا سکے تو ستے ہوئے سن دیں جیڑی قوم یہ منوا لے بھابیاں منوانا اٹھا ہے باقی جی حالت ہر طرف جو مرضی کئی جو مرضی کئی جو تسلیم ہونا جائے غور فرمائی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت آپ کی رسالت دے مقام کو پہچاننا اصل آپ کی شان ہے یہ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ آگے کی محمد صلی اللہ علیہ رسول جدو کسی دائرہ اسلام میں بندہ داخل ہو رہے یہ نہیں منوایا گیا کہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہے مان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیا سونا کوئی نہیں آپ جیا صاحب معجزات کوئی نہیں آپ شفیع المذنبین نے آپ صافی اوسط نے آپ صاحب مقام محمود نے کلمہ اقرار کر یہ نہیں کروایا گیا یہ ساری چیزیں بجا نے حق نے آپ کی عظمت شان صفات یہ سب کچھ ثابت ہے لیکن کلمہ ایک چیز بنوائی گئی کہ مان محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول نے کیا مانا کہ جدو رسول مان لیا گویا کائنات کی ہر خوبی اس ہستی تسلیم ہو گئی رسول ہوتا ہی ہو رسول جی کوئی سونا ہوتا نہیں نہ ہوتا اسی بات مناد السلام حافظ عبدالقادر روکری اللہ علیہ قبر کرام کا فرما تاریخ ختم نبوت جاری ہے آپ تا خطاب سے تشریف لے گئے کہ نال مرد قادیانی کی فوٹو بھی لے تقریر کردیا روبی صاحب فرمان لگے بھئی گل سنو نبی جڑا ہوتا ہے وہ اپنی قوم تو سب تو زیادہ سونا ہوتا ہے اس تو زیادہ سونا اور کوئی نہیں ہوتا ایک گل مننے اور سارے گئے جی من چنگی طرح پکا کے نہ گل روبی صاحب نے جیل جو مرد قادیانی کی تصویر کری فرمایا اے مرد قادیانی جے میں رہی ہے نبی اے جی اور تسی دسو اجتماع والو کہ اے سونا ہے یا میں سونا روکری صاحب رحمت اللہ فرمائے لگے اے سونا ہے یا میں سونا یہ تے گانا ہے کہ میں تے اکھاں بھی میری ٹھیک نے یہ رنگ بھی چنگا ہے تے دسو فرمان لگے تسی سونے ہو فرمایا جے نبی ہونا ہوتا تو پھر میرا عکسی یہ کنے بڑھایا ہے نبی جو ہوتا ہے جنہاں اپنی قوم کو سونا ہو پیغمبر ہوگا ہی ہو جیسے کائنات کی ہر خوبی موجود ہوئے جنہوں نے رسول مان لیا گویا تو ہر صرف پیغمبر تسلیم کرنی اصل بات یہ ہے کہ آپ رسول مان لو
اور رسول منن کا معنی کیے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول ہوتا ہی ہوگے جنہیں اللہ کے حکم نال اطاعت کی دی جائے، جنہوں رسول مانی نا جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع تے آپ نے شرط مان لی نا کہ جیڑا بندہ سانو چھوڑ کے مکے جائے گا اہل مکہ واپس نہیں کریں، جیڑا انہوں چھوڑ کے سارے کو آئے گا سی واپس کرا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، فرمایا یا رسول اللہ شرط مان لیجئے، فرمایا ہاں، فرمایا سی حق تے نہیں، فرمایا حق تے، انہاں دے ہتھوں مارے جائیے شہید نہیں، فرمایا شہید ہاں، فرمایا پھر اے شرط کیوں منی؟ آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، میں اللہ رسول ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گیا، سوچ ہی پہ گئے کہ میں سوال کچھ اور کیتا ہے جواب کچھ ہو رہا ہے، میں عرض کیتا ہے کہ یا رسول اللہ شرط کیوں منی؟ فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ رسول، پتنی دا معنی مفہوم کیا؟ سیدھا گیا صدیق دے خیمے، فرمایا ابو بکر نبی پاک نے شرط مان لی کہ میں عرض کیتا ہے کہ آپ نے کو توجہ نہیں فرمائی، تسی میرے ساتھ چلو، مل کے عرض کریے یا رسول اللہ شرط نہ مانو۔ صدیق نے فرمایا کیڑی شرط؟ فرمایا شرط نبی پاک نے تسلیم کر رہی، ساڑھے جلے بعد شکست نظر آ رہی، لہذا ساڑھے ساتھ چلو۔ صدیق نے فرمایا اے عمر میں نہیں جانا، کیوں؟ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ رسول نے کیا مانا کہ رسول جو کہہ دے، رسول جو فرما دے، رسول پاک زبان کو جو بات نکل جائے امت اس کو تسلیم کرے گا، اعتراض ہو سکتا، اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ دے اندر شبہ نہیں ہو سکتا، باقی ساری مخلوق دی ہر بات قابل تحقیق و قابل پڑتال ہے، لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کے اندر شک شبہ نہیں ہو سکتا، چاہے عقل آئے یا نہ آئے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ بعض حدیث ایسی ہے جڑی بالکل عقل کے خلاف ہے، وہ رسول اللہ کی ایک حصہ ہے لیکن عقل کے خلاف ہے، وہ دے بارے کی کرنا چاہیے، وہ دے بارے کو سن دسو، میں وہ دا بھی علاج ہے، یعنی کہ میں کہہ تسی کی فرما دے یعنی جڑی حدیث عقل کے خلاف وہ دے بارے کی کرنا ہے، میں کہ لاہور مینٹل اسپتال ہے، وہ تے اس بندے کو داخل کرا دینا چاہیے۔ میں نے سمجھ نہیں آئی، میں کہ جڑا بندہ عقل خراب ہو گیا وہ اللہ دے بندے حدیث عقل کے خلاف ہوئے، عقل معدول ہو سکتا ہے، مصطفیٰ دی زبان کی نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی، انہوں نے تسلیم کرنا ہے، چاہے عقل کے مطابق آئے چاہے عقل کے خلاف ہوئے، پیغمبر کی حدیث سے ہاں کو سچ ہے، عقل معدول ہے، حدیث مصطفیٰ غلطی کا امکان ہو سکتا نہیں، میں اگر یاد جاتے قرآن آیات ایسی موجود ہیں جو عقل کے خلاف ہیں، لیکن قرآن آیات موجود ہیں، انہوں نے قرآن کی آیت سمجھ کے تسلیم کرنا ہے نا۔ کوئی بندہ مر جائے زندہ ہو کر واپس آئے نہیں آئے، لیکن قرآن اتنے موجود ہے، بنی اسرائیل 70 سال مر گئے پھر زندہ ہو کے واپس آئے، خدا علیہ السلام موت آپ کے آئی پھر زندہ ہو کے زندہ ہوئے، عقل کے خلاف ہے لیکن قرآن اتنے موجود ہے۔ 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام نے پکڑے، انہیں قیمہ بنایا پھر زندہ ہو کے آئے، عقل کے خلاف ہے لیکن قرآن اتنے موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ معراج پہ گئے، عقل کے خلاف ہے، قرآن اتنے موجود ہے۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ عقل کے خلاف ہے لیکن قرآن اتنے موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم کا تذکرہ واقعہ عقل کے خلاف ہے لیکن قرآن پاک موجود ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جو ہے عقل کے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ 100 سال کھانے اور پانی کا محفوظ رہنا عقل کے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ 100 سال بعد گدھے کا زندہ ہونا عقل کے خلاف ہے، قرآن موجود ہے۔ جب قرآن کی آیت عقل کے خلاف آئے جائے، جب قرآن سچ ہے جب حدیث بھی عقل کے خلاف آ جائے، عقل غلط ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی زبان شک ہو سکتا نہیں۔ آپ کی بات کو تسلیم کرنے، آپ کی بات کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کو مانو تسلیم کرنا، چاہے وہ عقل کے خلاف ہے یا عقل کے مطابق ہے، بس اپنے عقل کو حدیث کے تابع کر لو، اپنے عقل کو تابع کرو حدیث مصطفیٰ نے۔ محمود نے فرمایا جب تک اپنے عقل، اپنی سوچ، اپنے خواہشات کو میرے حدیث کے تابع نہ کرے کوئی بندہ مومن ہو سکتا نہیں۔ لہذا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی
ذات کو پہچانیے، آپ نے مقام رسالت کو پہچانیے، آپ کی شان رسالت کو پہچانیے. یہی بات قرآن پاک نے بیان فرمائیے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جڑا اللہ کی بات مننا ہے اور رسول اللہ کی بات مننا ہے، فرماؤ قیامت والے دن نیک لوگوں کے نال ہوئے نا. اللہ جی کہنے نیک لوگ، فرمایا جنہاں تے میں انعام کیتا ہے، اللہ جی کنہاں تے انعام کیتا نے. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک رفیقا. اس تو پیارا سنگ اور کوئی نہیں ہو سکنا. آئیے سنگت مصطفیٰ نے، صحبت مصطفیٰ، سنگت مصطفیٰ یہ حاصل کرنا چاہتے ہو نا قیامت والے دن، ایک کوئی طریقہ ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ نے اور اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی دی بات تنجرامنا دے مقابلے اندر، قرآن دی آیت دے مقابلے اندر کسی دی بات آ جائے، حدیث مصطفیٰ دے مقابلے اندر کسی دی بات آ جائے، کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہوئے انہوں چھوڑیا جا سکنا ہے، لیکن نہیں چھوڑیا جا سکتا کس بات نو. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ادھر قرآن دی آیت آ جائے، ادھر حدیث مصطفیٰ آ جائے، دی کبھے سمعنا 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 اسا سن لئی تے نال کی ہویا، سمعنا واطعنا سن لئی تے اسا. جیڑا بندہ کہے حدیث مصطفیٰ صحیح تو ہے لیکن میں نہیں مننا، میرے بزرگاں دا قول آیا، میرے مفتی دا قول آیا، میں حدیث چھوڑ کے اپنے مفتی دا قول مننا ہے، وہ بندہ کون ہے بلا؟ فتوہ تسی لاؤ، میں تے فتوہ نہیں لاتا، میں تے ووٹ نہیں نہ خراب کرتا. رسول میں جیڑا حدیث مصطفیٰ دے مقابلے کسی بزرگ دا فتوہ آ جائے کہ بندہ کہے میں بزرگ دا فتوہ مننا ہے، میں حدیث نہیں مننی، وہ کون ہے؟ آپ لاؤ فتوہ شاباش، کون ہے؟ چلو تواڈے فتوے تے گزارا کریں. وہ کون ہے بھائی؟ تسی کی آندے ہو؟ اے آندے نہیں یا اللہ میں نہیں یہ کہہ گیا انڈیا، تسی آندے ہو نا کہ وہ کافر ہے. چلو بھائی بقول تواڈے فتوے دے مطابق وہ مسلمان نہیں. جڑا حدیث دے مقابلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول آ جائے اور بندہ کہے حدیث ٹھیک ہے لیکن میں اپنے بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مان نہیں، تسی آندے ہو بندہ مومن نہیں. جڑا حدیث دے مقابلے اندر امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل نے فتویٰ مانے، تسی آندے ہو مسلمان نہیں. تے جڑا حدیث دے مقابلے شیطان دی گل مان لے وہ کون ہے؟ امام دی گل تے مننے تے تسی آدھو کافر. حدیث دے مقابلے جے شیطان دی مان لوے تے وہ کون؟ بولو ہن دسو ہن پتہ لگے فتوی تواڈے دا. جڑا حدیث دے مقابلے شیطان دی مان لوے وہ کون ہے؟ وہ تو اس تو کم از کم دو سے بڑا کافر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جڑا امام صاحب دے مقابلے حدیث دے مقابلے امام دی مانے ہو تسی آدھو کافر. جڑا حدیث دے مقابلے شیطان دی مان لوے وہ کون ہے؟ وہ بڑا کافر ہے. نبی پاک نے فرمایا داڑھی رکھاؤ. شیطان نے کیا ہے؟ بولو جڑا حدیث دے مقابلے شیطان دی مان لوے وہ کون ہوندا؟ ذرا فتوی لاؤ خبر آؤ. پھسے تے بیچارے ڈرا غازی خان دے معصوم جیڑا حدیث دے مقابلے شیطان دی مننے. اوہ اہل حدیث و اہل سنت دے لوگو جے حدیث دے مقابلے امام صاحب دا قول آ جائے، حدیث دے مقابلے کسی بزرگ مفتی دا قول آ جائے، ادھو تے جناب کہنا کہ نہیں جیڑا مندے ہو کافر ہو گمراہ ہو حق تے نہیں. جیڑا شیطان دی حدیث دے مقابلے مان لے. شیطان نے داڑھی منن دا حکم کنے دیتا ہے تمہارا؟ بولو شیطان نے کیا ہے نا؟ تے مصطفیٰ نے کی فرمایا داڑھی. تے جیڑا شیطان دی مننے حدیث دی چھڑے ہو کون ہے؟ اچھا بڑا. چلو بڑا ہی کہہ لو اگر نہ کیا ہے ہاں میرے تفسیری نمبر بنا جائے بڑا نہ کیا بڑے تے گزارا کرو. ہن میں پوچھنا کوئی ہے پورے اجتماع پورے بڑے اجتماع کوئی یہ بندہ ایسا ہے
جو آج شیطان بھی چھوڑ کے مصطفیٰ دی مان لے کہ میں دعا کرا اللہ کی دنیا بھی سوار دے آخرت بھی سوار کہ داڑھی مڈوانا کٹوانا چھوڑے میں سمجھا کہ واقعہ جسے مصطفیٰ نے مننے والے احترام کرنے والے بیٹھے تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرا کوئی ہے پورے اجتماع صرف ایک بندہ جڑا آج تو بعد داڑھی مڈوانا کٹوانا چھوڑے ماشاءاللہ چھوٹی رہا بندہ اللہ نے دیتا ہے ماشاءاللہ 2 ہو گیا 3 ہو گیا پانی تک کیا ہے عجب 5 ہو گیا 5 تک 5 ہو گیا اللہ اشرف مشرف کر رہے ہیں اللہ جنہ وعدہ کی اللہ استقامت عطا فرما ہاں تجھے اور پکے رہا آج تو انت میں پہچان لیا اگلی بار مجھے آنا ہے دیکھنا ہے داڑھی کتنی ساری پہنچی توجہ ہے نا میرا قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا لوگوں ذرا غور کرنا کہ اللہ دین اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو دوسرا مقام فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو ہر عمل و برباد ہے جو مصطفیٰ کی سنت مطابق نہیں ہر دعا وظیفہ مقبول نہیں جڑا پیغمبر کی سنت اختیار اور رسول کی ہی اطاعت ہوندی ہے جڑا رسول نہیں ہوتی اطاعت نہیں کیوں جڑا غیر رسول ہوندا ہے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں اودے کول گناہ ہو سکتا ہے یا نہیں اودے کول خطا ہو سکتی ہے یا نہیں اودے کول خطا ہو سکتی ہے تے جے کول خطا ہو سکے مسلک اودے نام تے نہیں چلنا جے کول غلطی دا امکان ہوئے مسلک اودے نام تے نہیں چلنا جے کول غلطی ہو سکے مسلک دی عقیدہ اودے نام تے نہیں چلنا مسلک دی عقیدہ اس ہستی و شخصیت کے نام چلتے جڑے خطا تو پاک ہون جڑے غلطی تو پاک ہون جڑے گناہ تو پاک ہون جنہاں دی زبان معصوم ہوئے جنہاں دے کان معصوم ہون جنہاں دا دل معصوم ہوئے جنہاں دے ہاتھ معصوم ہون جنہاں دی بیداری معصوم ہوئے جنہاں دی نیت معصوم ہوئے جنہاں دا چلنا معصوم ہوئے جنہاں دا رونا معصوم ہوئے جنہاں دا مسکرانا معصوم ہوئے جنہاں دا پھرنا معصوم ہوئے جنہاں دی نماز معصوم ہوئے جنہاں دا رونا معصوم ہوئے جنہاں دی ادا معصوم ہوئے جنہاں دا صبر معصوم ہوئے جنہاں دا حضر معصوم ہوئے جنہاں دی آنکھ معصوم ہوئے جنہاں دا دل معصوم ہوئے جنہاں دا دماغ معصوم ہوئے اور اس اللہ دی زمین تے ایک ہی ہستی ہے جنہاں پورا وجود معصوم ہے وہ کون ہے فرمایا من یطع اللہ والرسول ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سنو مقام رسالت کو جانی ہے شان رسالت کو جانی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت آپ تو علاوہ کسی کی اطاعت نہیں چھوڑ دو ساری کائنات نو اللہ ذوالجلال کی قسم ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو بغیر اسلام و دین و شریعت کے اندر فرق نہیں آ سکتا کیوں صدیق جنتی بنے انہاں دے امام ابو حنیفہ کوئی نہیں عمر فاروق جنتی بنے انہاں دے امام ابو حنیفہ دا تعارف نہیں امام ابو حنیفہ دی فقہ دا تعارف نہیں امام شافعی دا تعارف نہیں احمد بن حنبل دا تعارف نہیں امام مالک دا تعارف نہیں جعفر صادق دا تعارف نہیں باقر دا تعارف نہیں امام نقی تقی موسیٰ قاظم دا تعارف نہیں صدیق دے امانت جناب ان ائمہ دا تذکرہ نہیں عمر دے امانت ان ائمہ دا تذکرہ نہیں عثمان دے ایمان دی اندر اے امام موجود نہیں سیدنا علی دے ایمان و عمل دی اندر اے ہستیاں موجود نہیں قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے لا الہ الا اللہ انہاں دی زندگی موجود ہے محمد رسول اللہ انہاں دی زندگی دی اندر موجود ہے بلکہ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھئے انہوں نے کوئی نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکوٰۃ بھی ہے میں سوال کرنا امام ابو حنیفہ کی پیدائش تو پہلے صحابہ کرام کو نماز کی کیڑا رکن ہے کیڑا نماز کا نہیں تو نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام دے جمی مسائل و احکام امام صاحب نے بنائے نے میں سوال کرنا صدیق نماز پڑھی ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ یہ دنیا چاہے نہیں صدیق نماز پڑھ گئے اللہ نے مقبول بھی ہو گئی جنت 8 دروازے
صدیق واسطے کھل بھی گئے، عمر فاروق حد فقان فی تو بغیر، شافی و مال کی فقہ تو بغیر دنیا کے اندر زندگی بسر کر گئے، جنت محل مصطفیٰ دیکھ کے آئے، عثمان زندگی بسر کر گئے، 20 مرتبہ مصطفیٰ نے جنتی بخشات عطا فرمائی، سیدنا علی زندگی گزار گئے۔ یہ صحابہ کرام فقہ حنفی تو بغیر، فقہ صافی تو بغیر، فقہ مالکی تو بغیر، فقہ حملی تو بغیر اگر جنت وارث بن گئے اور پورے دین کی عمل کر گئے تو مان لے ہو، ماننا پڑے گا کہ آج بھی وہی قرآن سارے کا سارا موجود ہے جو صدیق عمر عثمان علی کے زمانے موجود سی، ساری حدیث کی موجود ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ جناب جدید امام کے اندر جدید مسلک کی نسبت امام ابو حنیفہ دی نہیں ہے، وہ جنت جا سکتے، رب دا قرآن کامل ہے اور میرے محمدی حدیث کامل ہے، اور رب نے قرآن کی فرمایا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہنے جی قرآن اس مکمل ہے، میں کہ جی جنہیں گزارا ہو جاندہ ہے، میں کہ ساڑھا واہ ہو رہے ہیں، جنہیں کیویں میں کسی کدے توڑے دروازے تے گئے ہیں مثلا اس مسئلے دا حل پیش کرو، ساڑھے کوئی قرآن حدیث اور شے ہے کوئی نہیں تے اس مسئلے دا حل پیش کرو، کہنے لگے نہیں، یہ مطلب ہے ساڑھا قرآن اس نے گزارا ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ میں کہ تو ساتھ تیجی شہ نال منی ہے جانے جی، میں کہ توڑا پھر بھی گزارا نہیں ہونا، یعنی کیوں میں کہ توڑے بندے ساڑھے کو لاندے نے آن پوچھتے نے مسئلہ ساڑھے توڑے کو کد نہیں گیا، توڑی عوام ساڑھے کو آگے آندھی ہے تے پتہ کیا کہ بہ گئے نا ایک دفعہ میں بیٹھا اپنے مدرسے دو ساتھی آ گیا، انہوں نے کہا جی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں کہا پوچھو جی، یعنی جی وہ بندے دے سامنے نہیں پوچھنا، تھوڑا جب مہربانی کری سیڈ کیوں، میں کہا پوچھ لو مسئلہ ہے جڑا نہیں، وہ مسئلہ انج ہے جڑا بندے دے سامنے نہیں پوچھا جا، میں کہا چلو سیڈ کے ہو جانا، ساتھی نے میں کہا ذرا پار ہو جاؤ، بہ گئے، میں سناؤ فرماؤ، او جی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں پوچھو، 2 منٹ خاموش ہو، یہ مسئلہ ہے پوچھ رہے ہیں، پوچھو، 2 منٹ ہو ٹھہر گئے، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پوچھو یار، جنہوں شرم آن رہی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں خیر ہے مسئلہ جو ہے وہ جی مسئلہ ہے کہ میرا ساتھی میں ہوں تو مسجد امام اس پنڈے یہ دی لڑائی ہوئی، میں کہا چاہ پتہ تو میں نے بھی اسی مسئلہ کیڑا ہو سکتا جھگڑا ہویا ہے تو انہیں ناؤ جی باتو بیوی نو طلاق دے چھے تے ہون میں آگے تُسی کون ہو اہل حدیث ہو جڑے نہیں، میں آگے اتنا سفر کر کے اور توڑے مسئلہ کی طرف سے کوئی مفتی عالم نہیں سکھنے ہیں سن جی، میں پھر اتنا سوچا میرے کول کیوں آئے ہو، یعنی ادھر کچھ لینا سکھنے ادھر گئے ہیں، پھر انہاں مسئلہ دسے ہے، پھر جو انہاں دسے ہے وہ دسنا رہی جو انہاں فرمایا ہے نا وہ تے گل دسن پوچھنا رہی نہیں، میں پھر کی حکم ہے، میں انہاں کی کیا جو انہاں کیا تم پتہ ہی ہے جی وہ گل دسنا رہی نہیں، میں کہ وہ پھر جو انہاں دسے عمل کر لو، ہے نا جی وہ عمل کی کریے جی اس سے عمل ہو ہی نہیں سکتا، میں کہ توڑا مذہب نہیں، یعنی جی مذہب جو ہے پر ان کی کریے پھر وہ گل تے نہیں نہ منی جا سکتا، میں کو کیا یعنی وہ جو بھی ہے جی وہ وہی وہ ساڑھے کو جی نہیں ان منیا جا سکتا، بس اسی کی کریے، میں کہ کیوں نہیں جنہوں غیرت نہیں من لی، میں کہ توڑے مذہب کوئی یہ جی شاہ بھی ہے جنہوں غیرت نہیں من لی، میں لگا ہاں باقی تو ٹھیک کہ ایک شاہ ہے ساڑھے جنہوں ساڑھی غیرت نہیں من لی، میں پھر وہ کرا لو یعنی وہ نہیں جی کرایا جا ہوں دسو پھر اسی کی کریے، میں آ گئی پھر تسی صلح کر لو، وہ میری مسجد نال دوسری مسجد کو مولوی ایک دفعہ نا اس مسجد رات 11 بجے قریب نے فون کیا کہنا شاہ جی تسی گھر ہی ہو، میں کہ جی تھے تمہیں ملنا چاہنا، میں خیر ہو گیا دوسری مسجد مولوی تجھے مسئلہ کہ میں نے رات 11 بجے خیر ملنا چاہتا ہے، کہنا جی ضرور کام میں ضروری جی، میں چلو تشریف لے آؤ، آئے بیٹھے بٹھایا، میں فرماؤ حضرت نالوں نے بھی ساتھی کہنے لگا جی وہ مسئلہ ہے جی وہ ہے اس میں رشتہ دار نے طلاق کی، یہ اس مسئلہ میں تو مسئلہ تسی آپ عالم ہو مسئلہ واہ واہ ہو جانے تو پتہ ہی جی ہو پھر وہ نہیں ہو سکتا تسی مہربانی کرو کوئی انہوں گنجائش کرو، میں کہ ساڑھے کو گنجائش ہے لیکن تسی یہ دسو میں کہ کسی محلے میں جماعت ایک کسی دے اگے حلالے کروائے دے جڑے کئیے دے کروائے نہیں،
میں اللہ دے بندے جنہوں نے کروائے نہیں انہاں دی عزت کوئی نہیں سی جو گھر نو آ رہی ہے جو مسئلہ کچھ نہیں میں کہ انہوں دی کوئی عزت احترام غیرت نہیں سی انہوں دی غیرت کھا کے ملا کے آج اپنی غیرت پہچانویں انہوں دی چھڑو جی تانے نہ مارو مہربانی کرو فتویٰ دیو تو خیر میں جماعت جڑے شیخ نے انہوں فرمایا فتویٰ لکھ دو فتویٰ لکھ دیتا فتویٰ لے گئے 2-3-4 مہینے گزرے کہہ رہا ہے تھوڑے مہربانی کر کے ذرا پردہ بھی رکھا ہے میں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کچھ لے جو لے 2-4 مہینے گزرے تو انہیں بڑا جمعہ لایا مسلک حدیث کے خلاف اگلا جمعہ میرا سی میں کہ مجھ صاحب کال سنو ایندہ یہ تقریر ایسی نہ کرنا مسلک حدیث کے خلاف نہیں تو میں اگالدہ چھڑی اور بندے پریشان کے پتہ گالی گئی میرے کو بعد ہی پوچھن میں کی ہے میں بھی کچھ بھی ہو سکتی جا رہا ہے انہیں میں فون کیا کہنے کہ شاہ جی تُسا سنیا جو میں جائے گل کہی ہے میں کہ ٹھیک کہی ہے ذرا مہربانی کرو کہ میں کہ تم زبان باندھ رکھ آج تو بس ساڑھے خلاف نہ بولی جانا میں جو غلطی ہو گئی کسی ساتھی نے کیا دی تو میں بلا بیٹھا میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کرتا مہربانی کرے تو 2-3 مہینے بعد مولوی پھر کتنے صبر آتا ہے پھر غصہ ہوں چڑھیا میں کہا مولوی صاحب ہون پھر سنو میں کہا مولوی صاحب جی نے تجھے نے حالت کروانا ہے تینے آپ تو میں کہا ساڑھے کو فتویٰ لے کے راتوں رسولت کرائی انہوں نے پوچھا مولوی صاحب ایویں گا لے جی ایویں انہوں نے ساڑھے لالے تھے اپنی بار یہ جاؤ مسیطوں باہر نکلے اور کڑیا دوجہ دے میں نے فون کی تھا ہون را دی ہیں میں کہا جی ہون را دی اور اللہ دے بندو کھانا میں کہ قرآن حدیث دے اللہ دی رحمت کا گزارہ ہو رہا ہے کیوں کسی قرآن حدیث دے مصطفیٰ دے صحابہ دے بھی گزارہ ہو یا ساڑھا بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتائیں دے فرماتے نے صحیح مسلم میں حدیث کتاب الطلاق دے اندر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے نبوت دے اندر ایک مجلس دیا 3 طلاقہ ایک ہی شیدہ تو فرمایا دیکھنا ہوندہ غور کرنا توجہ کرنا ایک بندے نے میں کہنے لگا جی کوئی ایک مسئلہ دسو میں دسو بندہ جو 3 طلاقہ کہنے ہے ایک کیوں ہو اے گھر سمجھ آج تک نہیں آئی تیری دیسان میں دیندہ 3 نے تے ہو ایک جانے اے کیوں ہو میں کہا یار پتا مسئلہ کی جان دسو میں جو بندہ طلاق دے دے نا اپنی بیوی پر میں تو طلاق کہی جان کی جو پہلی باری کہنا ہے طلاق کہی طلاق ہو جاندی ہے جان جی مکینیاں جب ایک پھر نہ دوجی کہی طلاق جو پہلی کہی طلاق ہو گئی جان جی عورت مطلقہ ہو گئی جان جی جو دوجی باری کہی طلاق جان جی مکینوں جان انہوں میں ہوں لگے ہو گئی دوجی باری کیوں کہی جائے پتہ نہیں میں کہ پوچھا مولوی بڑا دوجی باری کیوں کہی میں ایک باری کیا طلاق جو پہلی باری طلاق لفظ منہ پہ نکلا وہ طلاق جو ہو گئی مطلقہ ہو گئی تو دوجی طلاق جو کہی ہے اسی ویلے وہ کیوں کہی ہے جب انہوں میں وہ تک ہو گئی پھر میں کوئی پتہ نہیں میں دوجی کیوں کہی ہے میں طلاق سے طلاق کے ہوگی کملیا دیکھنا ہے میں کہ شاہد نماز پڑھی ہے نا یہ بندہ کہے فجر کی بھی نماز پڑھ لو کل زور دی پڑھو کل عصر دی پڑھو کل مغرب عشاء دی پڑھو 5 نمازاں کل دیا آئندہ کل دیا بندہ پڑھ لے ایک آج دی عشاء دی پڑھ لے 6 نمازاں پڑھیا اکٹھیاں جانے جی میں کنیاں ہوئیاں یار ایک ہو گئی آج عشاء دی جڑیاں کل دیا آئندہ کل دیا 5 پڑھیے نو نہیں ہوئیاں میں کیا کیوں پڑھیاں ہیں نا جنہیں پڑھیاں ہیں لیکن نہیں ہوئیاں کیوں نہیں ہوئیاں جنہیں نہ وقت نہیں آیا میں کہا حضرت جی پہلی طلاق ہو گئی باقی 2 نہیں ہوئیاں جنہیں کیوں میں کہا جی وقت جنہیں جی وقت نہیں آیا جنہیں سمجھ نہیں آئی جب تو نکاح پڑھایا سی کنی باری قبول کروائی سی جنہیں 3 باری فلاں دی بیٹی میں تو نکاح کر کے تو کیا قبول جی قبول پھر دوجی باری قبول جی قبول تیجی باری پھر قبول سارا ایک باری نکاح ہو جاتا ہے تو 3 باری قبول کروانا جانے جی جو 3 باری کیا قبول کنے نکاح ہوئے نکاح ایک ہی ہوندے ہیں میں 3 نہیں جڑے نہیں وہ ایک مجلس 3 باری کبھی ہے تو نکاح ایک ہی ہوندے ہیں میں اچھا ہوں کرتے آگے ہیں نا یہ ایک نکاح 3 باری قبول کبھی ہے تو نکاح ایک ہوندے ہے یہ ایک مجلس 3 باری طلاق کبھی ہے تو طلاق بھی ایک ہی ہوندی ہے ساڑھا رابطے قرآن سے گزارہ ہو رہا ہے دوسرے مصطفیٰ سے گزارہ ہو رہا ہے آج تک اہل حدیث کے عوام تیرے دروازے تو نہیں گئے کہ مسئلہ پوچھنے واسطے کیوں الیوم اکملت لکم دینکم
اليوم اکملت لکم دینکم، اس میں قرآن حدیث سے گزار ہو رہے ہیں، پر بابا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حدیث پیغمبر کی حدیث نہ انہیں محبت کرنا ہے، انہیں پیار کر سننا، کسی حدیث مصطفیٰ انکار نہیں کرنا۔ ادھر حدیث مصطفیٰ آ گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی نماز پڑھ دینا آپ اپنی قرات شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین، یہ تو قرات شروع فرما دے۔ کیا مانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ماں اونچی آواز میں بسم اللہ نہ پڑھنے، جاری بسم اللہ نہ پڑھنے۔ ایک حدیث اندر آ گیا، دوسری حدیث پاک اندر آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری بسم اللہ پڑھی ہے۔ ان اہل حدیث پر ہوتا ہے، دوسرے پاس سارے مسالک پر ہوتے ہیں، حنفی بولے سناؤ تسی کی کرو گے؟ کہنے لگے اس حدیث پاک پہ عمل کریں گے جناب، صرف اسا آہستہ جناب بسم اللہ پڑھنی ہے، جاری بسم اللہ سے نہیں پڑھیں گے۔ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے گا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جاری بسم اللہ نہیں پڑھے گا، لیکن اہل حدیث کا مزاج کی حدیث مننا پیغمبر نے پیار کے محبت تعلق کی ہے، کہتے جاری بسم اللہ پڑھنا ہے، کہتے آہستہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ ادھر بھی پیغمبر کی حدیث آئی ہے، ادھر بھی پیغمبر کی حدیث آئی ہے، اس حدیث کا بھی انکار نہیں، اس حدیث کا بھی انکار نہیں۔ یہ تو بسم اللہ آہستہ پڑھنا ہے، وہ دا معنی کی ہے کہ جناب جاری کا انکار نہیں کرنا ہے، یہ تو جاری پڑھنے ہیں، وہ تو سری کا انکار نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ساڑھے نبی میں یار امام نہیں، میں یار پیغمبر کی حدیث سے پانگ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اور دوسرا پاس ہے ایک حنفی دائرے اندر پھنسے ہوئے، دوسری جاری حدیث جناب بسم اللہ پڑھن دی حدیث موجود ہے، لیکن ساتھ زندگی گزارے گا اس دائرے کے باہر جا کے اس حدیث مصطفیٰ پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جناب جیڑا جناب جاری پڑھ دے شافی، وہ جناب بسم اللہ بسری پڑھن دی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ شافی دائرے اندر موجود ہے، اپنے امام کے دائرے موجود ہے، حنفی اپنے دائرے موجود ہے، مالکی اپنے دائرے موجود ہے، حنبلی اپنے دائرے موجود ہے۔ اہل حدیث جو امامت احترام کر کے اس دائرے اندر آیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ کہنے لگے تو انہوں امامہ دی شان عظمت دا پتہ ہی نہیں، مگا اچھا دسو۔ کہنے لگا گل یہ کہ امامت تو بغیر بھی گزارا نہیں۔ میں کہا ہاں سی مندیا گزارا نہیں، لیکن یہ حدیث نال گل ٹکران تو چھوڑ دی دی ہے بات۔ کہنے لگا نہیں جی تساں کدے تقلید کر کے ویکھی نہیں، مزہ چک کے تساں ویکھیا جو نہیں۔ میں کہ اللہ نہیں چکھائے تو چنگا ہے۔ آندا نہیں تساں تقلید دا معنی پتہ ہے؟ میں کہ نہیں۔ یہ مقلد کینوں آندے نے؟ میں کوئی پتہ نہیں۔ غیر مقلد کینوں آندے نے؟ میں کوئی پتہ نہیں۔ جڑے نا تہاڈا تو پتہ ہی نہیں، میں کہ تساں رکھیا کیڑا صاحب رکھیا؟ یہ تو تساں ساڈا رکھیا ہوئے غیر مقلد، تساں اپنا آپ تے رکھیا نہیں، سانوں کی پتہ ہے؟ غیر مقلد کینوں آندے نے؟ میں کہ پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ میں کہ ہاں کیوں؟ میں کہ مقلد دا معنی جب نکل آئے گا تو خود بخود پتہ لگ جائے گا غیر مقلد کون ہوں۔ جب مقلد دا معنی نہ ہوئے تو غیر مقلد دا معنی کیویں ہو سکتا ہے؟ پہلے معنی ہوگا مقلد دا، جو مقلد ہوئے، جڑا مقلد نہ ہوئے وہ کی ہو جائے گا؟ غیر مقلد۔ میں کہ مقلد دا کی معنی ہے؟ جڑے تقلید دا معنی دا ہار، کی معنی ہوتا ہے؟ ہار۔ ایک دوجہ معنی بھی ہوتا ہے وہ میں نہیں کرنا، وہ جب میں چوتھی پنجویں باری آؤں گا پھر کرا۔ پہلی باری آیا نا ایویں کرنا توجہ کرنا۔ تقلید دا معنی کی ہے جڑے ہار۔ میں کہا اچھا مقلد کی معنی ہے جس کے گلے میں امام کی غلامی کا ہار ہو وہ مقلد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں گھر سمجھ آ گئی غیر مقلد کون ہوتا ہے جے گلے امام دی غلامی کا ہار نہ ہوئے۔ میں کہا یہ اعلیٰ سن لے، دنیا خود مندی ہے کسی غیر مقلد کی معنی سارے گلے کسی امتی دی غلامی کا ہار کوئی نہیں۔ میں کہا تساں تے عام مان لیا ساری تعریف کر لئی کہ تسی او جنہاں دے گلے کسی امتی دی غلامی کا ہار نہیں جڑے پالو۔ میں کی جڑے ہار غلامی دا میں کہتے ہوں لیا یار اے ہار بزرگاں دی غلامی دا پالو۔ میں کہتے ہوں پڑھیا میں کتے پاواں جڑے گلے میں گلے ٹکے پایا ہے
یعنی کہا میں کہ نبی پاک دی غلامی دا یعنی کدوں میں کہ جدوں جمے سا ادوں ہی کہانی دسیا نہیں سن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان ایک اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے عبادت اللہ دی طریقہ رسول اللہ دی اصل ادوں ہی گلے پا لیا دی غلامی مصطفیٰ کا ہار یہ ہوں یہ ہار کتے پائیے جی کتے پا لو لیکن نبی پاک غلامی دے ہار دے ہوتے ہیں یعنی ہاں میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی دے ہار ہوتے کیوں آئے گا یعنی ہاں اوکے تے نہیں آ سکتا تھلے پا لو میں کہ تھلے ہوتے نبی پاک دا پایا ہوا کیا کریے کہنے اس کو طریقہ دے نبی پاک غلامی دا ہار اتار کے تے پھر بزرگاں دا پا کے تے پھر اتوں جلدی جا پا لیا میں کہ ایک منٹ لئی اترے گا جب جی میں جدوں اتر جائے پتہ کی ہونا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جب ایک منٹ لئی غلامی مصطفیٰ دا ہار اتر جائے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اگے کی اگے تو آگے آگے ہونا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جڑے تسی کون ہو دیو مقلد غیر مقلد میں کہ نہیں جڑے کون ہو میں کہ اہل حدیث جڑے تسی غیر مقلد نہیں میں کہ نہیں جڑے غیر مقلد پھر کون ہے میں کہ تسی وہ کیوں ہے لیکن مقلد بھی تسی غیر مقلد بھی تسی جڑے کیوں ہے میں جب تسی امام صاحب دی گل مان لو تسی مقلد ہو جب امام دی چھاڑ دے ہو دو یعنی کدوں میں کہ امام صاحب نے فرمایا تنخواہ نہ لو تسی لیندے ہو جڑے جی تے میں کہوں سے تسی غیر مقلد ہوندے ہو جے تو روٹی پچھے امام دا قول چھوڑ دے میں جے تو روٹی پچھے چھوڑ دے میں امام دا قول فتوہ تے تو امام دا گستاخ نہیں تے جے میں حدیث دی مجبوری چھوڑ دے میں گستاخ کیوں ہوں تو تے پیٹ واسطے چھڑ رہا میں وہاں سے میں تنخواہ نہ لو تو چھڑی جان جی میں کہ پھر مقلد بھی تو ہویا تے غیر پھر سمجھ نہیں آئی میں کہ اللہ دے بندے ایک بچہ جے سکول بندہ داخل کرائے دو چار دن گزرے باپ جائے اور میرا بچہ سکول آندہ ہے جی آندہ ہے حاضر ہے جی حاضر ہے اچھا دو چار دن پھر گزرے پھر گیا جی میرا بچہ سکول آیا جی آج نہیں آیا آج کی ہے آج غیر حاضر ہے جس دن سکول جاوے بچہ حاضر ہے جس دن نہ جائے بولو ایک بندہ جی جائے پرنسپل کو جا کے بیٹھ جائے میں دیکھا کہ میرا بچہ سکول آیا ہے کیڑی کلاس ہی پڑھ ہے کسی بھی نہیں کدو داخل کرایا ہی نہیں پھر حاضر کہاں تو غیر حاضر کہاں اس سکول تے جیڑا داخل ہوئے وہ داخل ہونے تو بعد آوے تے حاضر نہ آوے تے غیر حاضر ہے میں کیا تو مقلد تو تقلید دے سکول پڑھے ہے جے کرے کر لوے تے مقلد ہے جے تو چھڑ دے امام رو دو تو غیر مقلد ہے اسی تو اس تقلید دے سکول گیا ہی نہیں اسے کوئی سکول ویکھیا کیڑا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سنو اہل حدیث دا پیغام کیے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے حوالہ دیکھنا آپ دا مقام رسالت آپ دا مقام اطاعت فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا یہ سپیکر کے تو نہیں آندہ سی بجلی آ گئی اچھا میں جب سپیکر شاید آندہ سی تقلید والے سکول چکا شاید گل پچی نہیں